نفسیات کے مطابق جن لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ بہت چالاک اور ذہین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو قے کرنے کے بعد پھر سے اسے کھا جاتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو، ایسے بندے کا دماغ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو گھر صاف ستھرا ہو وہاں فرشتوں کی آمد آسان ہو جاتی ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ روز تھوڑا سا پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گڑگڑانا سکھایا۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی 33 مرتبہ یا رزاق کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن، جوانی۔ گھڑی چاہے مہنگی ہو یا سستی، وہ وقت وہی بتائے گی جو آپ پر بیت رہا ہوگا۔ جس گھر کی خواتین باپردہ ہوں وہاں اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ ہفتے میں 3 بار دہی اور بیسن کا پیسٹ چہرے پر لگائے۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا سر لمبا ہو وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ ہنستے وقت جس کے آنسو آئے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ روتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن سے محبت ہو جائے ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے ان سے محبت بھی ہو۔ جس گھر میں سب افراد مل بیٹھ کر کھانا کھائیں اس گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو رشتہ اور محبت ہولے ہولے مٹی ہونے لگتا ہے۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو چیخ چیخ کر لڑ لیتی ہیں۔ میرے ساتھ تو کوئی اونچی آواز سے بات بھی کرے تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ محبت بس کے سفر جیسی ہوتی ہے کہ شادی ہوائی جہاز کے سفر جیسی۔ تنگ آ کر آپ بس سے تو اتر سکتے ہیں مگر جہاز سے نہیں۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے پھر ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر ہر چیز کا حساب دیتا ہے۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں اور جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ عورت اپنی گہری سے گہری محبت بھی چھوڑ دیتی ہے اگر کوئی نیا مرد اسے زیادہ عزت دینے لگ جائے، کیونکہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جب آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔
جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیں، جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں، واسطہ نہیں، اور لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے، یا وہ اپنے ذمہ لے لے گا، یا تمہیں مدد کر دے گا، مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ بہو کا خیال رکھنے والے بیٹے کو رن مرید، جبکہ بیٹے کا خیال رکھنے والے داماد کو فرما بردار کہتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے پر لوٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم نے ان کو قرآن پاک پڑھایا تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، اور وہ ہے غلط فہمی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا رہتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے اپنے دل میں نہیں سماتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بھری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے، وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معاف کر دیں ہر اس شخص کو جس نے آپ کو تکلیف دی، اور صبر سے کام لیں، بے شک اللہ پاک بہتر اجر دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت سچی محبت کر لے تو ایک ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہو، مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوا۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ چھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ جس عورت کا قد اپنے شوہر سے لمبا ہو وہ شوہر کو بہت نخرے دکھاتی ہے۔ جس عورت کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہو وہ خوش مزاج اور اپنے شوہر کی بہت لاڈلی اور پیاری ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد درمیانہ ہو وہ خوش قسمت ہوتی ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھنے والی اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔